حافظ عبداللہ صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، انصاف کی بات کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ انصاف کو یقینی بنائیں کراچی میں. جی حافظ صاحب. اگر فرض کرے ایک آدمی کا نام لیا جائے اور صرف اس مقصد کے لیے کہ ایک پارٹی سے حکومت ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے پاس زورا بیوی کی آخرت کے بارے میں کس کا نام لیا جا رہا تھا اور کیا اس کے لیے وہ کہاں بیٹھی ہے اور کس کی چتری میں اور کس سکون ہے اور اس پارٹی سے تعلق رکھنے والے سامان کو من پاڑے بھی تھے وہ کہاں اس کی گالے نہیں ہوتی اور کس پارٹی کی طرف منسوخ وہ پارٹی کہاں بیٹھی ہے 12 مہینے رول کون کر رہا تھا وزیر داخلہ کون تھا پی ٹی آئی انصاف کی سرکار پوری کرتے ہوئے وہاں بھی ایک قدم آگے کرے لیکن وہ لوگ کہاں ہیں سہولتکار ہو یا اثر کردار ہو وہ کہاں ہے. لہٰذا میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے صاف کرنا ہے آپ نے اس قسم کی کاروں کو جو سیاسی پارٹیوں میں ہیں ان سب کو آپ نے تہوار سے لگایا ہے. کسی امتیاز کی جمعیت علماء اسلام کا موقف کیا ہے ہم کسی کا نام نہیں لیتے. میں آپ کو ایک ایسے نام بھی بتا سکتا ہوں آج پی ٹی آئی کی سکول میں ایسے لوگ ہیں جو کراچی سے منتخب ہو کے ایوان میں رہتے ہیں لیکن وہ اپنے حلقہ باب میں لینڈ مشہور ہے لینڈ مافیا اور اغواقہ سے مشہور ہے. میں نام نہیں لیتا. حلقہ انتخاب میں لینڈ مافیا سے مشہور ہے لینڈ مافیا اغواقہ سے مشہور ہے. میں اچھا آپ نقوی صاحب ادب یہ تو بڑے سنجیدہ الزامات ہیں. یہ تو اگر لینڈ مافیا بن گیا پہلے کس پارٹی میں تھے اس سے پہلے کس پارٹی میں تھے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف بہت سی کیسز ہے. دیکھیں 12 مئی ہو رہا تھا مشرف اسلام آباد میں مکہ نہیں دکھا رہا تھا کہ میری طاقت کراچی میں بھی نظر آ رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی نظر آ رہا ہے. اس وقت پرویز مشرف کی ایک پہلو میں کون کھڑا تھا آج وہ کہاں بیٹھا ہے. دوسرے پہلو میں اسلام آباد میں کون کھڑا تھا وہ کہاں بیٹھا ہے. اور کراچی میں اس وقت جو رول کرا وہ کس پہلو میں کس سرپرستی میں حکومت رہی تھی کو سپورٹ کس کی حاصل تھی. صحیح مشرف کے خلاف کورٹ کا فیصلہ آیا کیا اس کے موجودہ حکومت وفاقی حکومت اس فیصلے کے خلاف وہ بالائی کورٹ نہیں گئے بالائی عدالت نہیں گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ آئین کی قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. وہی مشرف جب انہوں نے 2007 میں ایمرجنسی نافذ کیا آپ عمران خان کی کلپ دکھائے کہ آرٹیکل 6 ڈائریکٹ لگنا چاہیے انہوں نے یہ بات نہیں کی تو وہاں گیا کہاں گیا وہ آرٹیکل 6. بالکل یہ ساری باتیں ہیں میرا باس یہ ساری باتیں ہیں. اپوزیشن میں جو پارٹی جب اپوزیشن میں تھی تو اچھی باتیں کرتی جو تھی وعدے کیے تھے اقتدار میں آگے ایک مجھے بتائیے جو انہوں نے ساری پوری کی باتیں گڈی باتیں بھول گئے. بالکل صحیح. کسی بھی شعبے میں میں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں. صفحہ نمبر 16 جو علی زیدی صاحب کی رپورٹ ہے اب اقتدار وہ یہ کہتی ہے یہ ساری باتیں یہ باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو علی زیدی صاحب کی رپورٹ ہے اس کا صفحہ نمبر یعنی اس میں مختلف پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ سیاسی شخصیات ہیں ان کے بارے میں جو سکینڈلائز جس طرح اس رپورٹ میں کیا گیا ہے. اس میں اویس مظفر ٹپی صاحب کے بارے میں وہ بتاتا ہے صفحہ نمبر 16 پہ کہ اویس مظفر ٹپی who was a close man of زرداری یعنی زرداری صاحب کے قریبی ساتھی تھے. اصل میں وہ وزیر اعلیٰ کے افیئرز کو چلا رہے تھے جبکہ قائم علی شاہ was just a token چیف منسٹر. وہ صرف ایک علامتی وزیر اعلیٰ تھے. اس کے بعد اس نے جو اویس مظفر ٹپی صاحب سے جرائم کو منسوب کیا ہے اسی کا اظہار انہوں نے کافی سال پہلے خود کیا تھا. عزیر بلوچ نے دکھائی رائٹ. جی روبینہ صاحبہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عزیر بلوچ اس وقت بھی جھوٹ بول رہا تھا اور آج بھی جھوٹ بول رہا ہے جی آئی ٹی میں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو علی زیدی کی رپورٹ ہے اس رپورٹ کے اندر جو بات اس نے جی آئی ٹی کے سامنے کہی وہی بات اس نے آج سے 8 سال پہلے اس چینل کو انٹرویو میں کہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی باتیں بہت ساری ایسی ہیں جو اس رپورٹ میں وہ ٹھیک بھی ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گی امیر عباس صاحب آپ میری بات کو پوائنٹ کو سمجھیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہمیشہ بے بنیاد الزام لگتے رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا وہ دیکھا 11 سال جو ہے انہوں نے جیل کاٹی جو ہے وہ الزام بھی ان کے اوپر پروف نہیں ہو اس کا.
پھر اگر آپ اس JIT کی بات کرتے ہیں اور اس میں ایک IO انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے, اس کی ایک رپورٹ ہوتی ہے, وہ پیش کی جاتی ہے, کیا اس میں جو ہے وہ پاکستان لیڈرشپ کا کیا اس رپورٹ کی بنیاد پر JIT بنتی ہے اور اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے؟ اور اگر کوئی بھی ملزم یا مجرم جو ہے وہ کسی 100 آدمیوں کے بھی نام لے دیں تو وہ جب تک پھر آپ ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں نا, آج کتنے سالوں سے اگر وہ یہ بار بار کبھی آ کے ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں عزیر بلوچ صاحب, کبھی کہاں پر, مطلب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت آپ لے آئیں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے, ثبوت کے بغیر, کسی ایویڈنس کے بغیر آپ کیسے کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو ابھی تک 11 سال جو آصف علی زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے اس کا حساب نہیں دیا ہے. 18 سال کے بعد جو ہے وہ کورٹ ان کو بری کر دیتی ہے. تو پھر مطلب کیوں اتنا وکٹمائزیشن ہے, کیوں اتنا آپ روزانہ مطلب ہم ایک ہائپ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے کے لوگوں کو سرو کیا ہے, اس ملک کے لوگوں کے لیے شہید ہوئے ہیں, ایک جوڈیشل مرڈر ہوا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا. ایک اور کام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اتنی بڑی قیمت دینے کے باوجود بھی ہمیں روزانہ اس طرح کی کیریکٹر ہماری اسیسینیشن, جو کریکٹر اسیسینیشن پاکستان پیپلز پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی ہے تحریک انصاف نے اور علی زیدی صاحب نے اس رپورٹ کے ذریعے سے آپ کہنا چاہ رہی ہیں, تو اس کا ایک بڑا آسان سا حل ہے. اب وہ اپنی بات پہ قائم ہے. ایک سوال میرا دل, وہ اپنی بات پہ قائم ہے کہ جی میری رپورٹ اصلی ہے اور سندھ حکومت کی رپورٹ جعلی ہے. وہ اپنی بات پہ قائم ہے, پیپلز پارٹی اپنی بات پہ قائم ہے کہ جی ہماری رپورٹ اصلی ہے. پتہ نہیں علی زیدی کون سی پٹاری سے رپورٹ نکال کے لے کر آ گیا. اب آخر اس کا کوئی حل تو نکالنا ہے, ورنہ تو 3 سال. میں بتاؤں نا امیر صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی انکمپیٹنسی ہے, ان کی پرفارمنس کچھ نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو کے جو ہے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور وہ صرف اور صرف ان کے پاس یہی ہتھ کنڈے ہیں, یہی اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جس کی وجہ سے یہ آئے دن اس طرح کی جو ہے وہ پروپیگنڈاز کرتے رہتے ہیں. ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. 2 سال میں انہوں نے پاکستان کا دیوالیہ نکال کے رکھ دیا ہے. ایک سوال آپ سے, دیکھیں کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جیسے علی زیدی صاحب نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آنریبل جسٹس گلزار احمد صاحب سے اپیل کی کہ جی آپ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت بھی اپیل کر دے چیف جسٹس صاحب سے کہ جی علی زیدی ہم پر بہتان تراشی کر رہا ہے اور الزام ہم پہ لگا رہا ہے, لہٰذا چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں اور علی زیدی کے خلاف کیس فائل کریں پیپلز پارٹی کی حکومت کہ یہ ہمیں بھی بدنام کر رہا ہے, یہ قومی اداروں کو بھی بدنام کر رہا ہے؟ جی بالکل ہونا چاہیے اس طرح سے, اور ہم خود ڈیمانڈ کریں گے ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی ورکر سندھ حکومت کو کہ جو اگر اس طرح کے ہمارے خلاف پروپیگنڈاز کرتے ہیں, یہ جو لینڈ مافیا جو فیصل وابڈا ہے یا جو علیمہ باجی ہیں یا علی زیدی صاحب ہیں, یہ حبیب جان کے اتنے قریب ہیں, یہ خود ٹیررسٹوں میں بیٹھے رہے, طالبان کی بات کرتے رہے اور یہ آج ہم پہ الزام لگانے آگے صرف اور صرف اپنی سیاست اور سستی شہرت کے لیے جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے JIT کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کا اتنا لیول ہے. نقوی صاحب دیکھیں, اب یہ تو اب 3 سال لگتا یوں ہے کہ یہ 3 سال تو پنگ پونگ چلتا رہے گا. آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کی جعلی, وہ کہیں گے آپ کی جعلی. اب جیسے فرما رہی ہیں روبینہ صاحبہ کہ آپ اصل میں اپنی بیڈ پرفارمنس کو رپورٹ کی ڈھال میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب اس کا کوئی تو معاملہ اس کو حل کرنے کے لیے کون پھر اس میں پہل کون کرے گا؟ پہلی چیز تو یہ مرتضی بھٹو صاحب کو مارے گئے, شہید کیے گئے, کس نے کیا؟ کس کی حکومت تھی؟ کس کی گولیوں سے مارے گئے تھے؟ پولیس دہشت گرد نے آ کے مارا. کیوں نہیں رپورٹ دے سک رہے؟ کیوں نہیں پروسیکیوٹ ہوئے؟ کس کی انیفیشنسی ہے؟ چلیے یہ بھی چھوڑ دیجئے, عزیر بلوچ کو ایک طرف ہٹا دیجئے. سانحہ بلدیہ 285 لوگ جلا دیے گئے. یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا. رپورٹ میں JIT نے لکھ دیا 2016 میں کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹل فائر نہیں تھی, یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. وہ تو کنٹروورشل نہیں ہے. کیا ایکشن لیا؟ نثار مرائی کے بارے میں رپورٹ دی, کیا ایکشن لیا؟ پولیس کے لوگوں کی نشاندہی کی جنہوں نے کوپریٹ کیا عزیر بلوچ کے ساتھ, ان پہ کوئی انکوائری کی؟ یہ کس کی انکمپیٹنس ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی؟ علی زیدی کی؟ سانحہ شارع فیصل میں ابھی تک کیوں نہیں تصدیق ہو سکی؟
جو ان کے ورکرز مارے گئے, جن کے اوپر یہ تھا کہ ان کے پاس سینسٹیو انفارمیشن ہے, شہنشاہ, اس کی کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے چارج لگایا 2004 کے بعد سے جتنی شوگر ملز بکی ہیں سندھ میں وہ صرف 2 گروپس نے خریدی ہیں, 14 ہیں, یا اومنی گروپ یا زرداری گروپ. اس کے بارے میں کیا کیا؟ انہوں نے سندھ بینک سے 100 کروڑ روپیہ قرضہ دے دیا, 100 کروڑ روپے قرضہ دیا تھٹا شوگر مل کو, ایک پینچ نہیں لگا اس میں. کیوں نہیں انکوائری ہوتی؟ کیا اس کا بورڈ آف گورنر نہیں ہے؟ شہر کراچی 2007 کے بعد سے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا. 2 دفعہ ان کے وزیر مختلف وزراء نے اس 12 سال میں, ایک نے 10,000 بسوں کا وعدہ کیا, ایک بس نہیں آئی, دوسرے نے 2,000 بسوں کا وعدہ کیا, ایک بس نہیں آئی. کراچی کا پورا سیوریج کا پانی جو ہے وہ سمندر میں بغیر ٹریٹمنٹ کے دیا جاتا ہے. یہ کس کی انکمپٹنس ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ جسٹس ہانی مسلم بھی پی ٹی آئی کے رکن تھے, انہوں نے الزام لگایا کہ سندھ میں 90% بیماریاں جو بچوں کو ہوتی ہیں وہ خراب پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. بالکل. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت صاف پانی دینے میں ناکام ہو چکی ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کے ممبر تھے. بالکل صحیح ہے. آپ نقوی صاحب, آپ نے یہ سارے جو آپ نے نکات اٹھائے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں پیپلز پارٹی نے انکوائری کروائی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا, کیوں پیپلز پارٹی ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتی؟ وہ انکمپٹنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہر میں انکمپٹنٹ ہے. میں صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ان کا دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ لوگوں کو جو ہے ان کو کیفر کردار, یہیں پہ ایک لمحے کے لیے رکیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں کہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اب کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ جی آپ لوگ بھی لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں کہ کراچی کا قاتل عزیر بلوچ کیفر کردار تک پہنچے. اگر آپ لوگ بھی صحیح سنجیدہ انٹرسٹڈ ہوتے سنجیدگی کے ساتھ, تو آپ لوگ بھی پھر اپنے طور پہ اس کی کوئی انکوائری کروا لیتے نا کہ رپورٹ کون سی اصلی ہے. ابتدائی خیر ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی آپ نے کتنا رلانا ہے؟ اور نہیں تو جن کو رونا ہے وہ روئیں گے, آپ کیوں روئیں گے؟ نہیں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو کہا کہ روئیں گے. پاکستان کی عوام رو رہی ہے فی الحال, تو پی ٹی آئی کے کی زد میں فکر نہیں کی. جتنا روٹی کپڑا مکان کے نعرے کے اوپر آپ نے دھوکہ دیا ہے, وہ دیکھ لیجئے کتنے مکان دیے ہیں, کتنی غربت کا کم. وہی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کے بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. آپ کی اپنی تو پرفارمنس کوئی بھی بتائے. نقوی صاحب 50 لاکھ گھر تو آپ نے بھی دینے تھے نا. اگر بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کی بات کی تھی تو 50 لاکھ گھروں کی تو آپ نے بھی بات کی تھی نا. 2 سال میں 20 لاکھ گھر بنے تھے, وہ کہاں گئے؟ ہم نے 30,000 ہاریوں کو زمین مفت تقسیم کی, ہم نے گھروں کی اسکیم دی بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو, جو ہے بے نظیر ہاؤسنگ اسکیم بھی تھی, وہ بھی گھر دیے ہم نے. آپ نے اگر ایک بھی گھر دیا ہو تو بتائیں. اللہ تاریخ میں کسی اور جماعت نے لائی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو ڈیبیٹ کر لی. اتنا لو مارک اپ ریٹ کہ کل 5% غریبوں کو چھوٹے مکان پہ دے دیا. 800 اسکوائر فٹ کا فلیٹ 5 مرلے کی اسکیم کے اوپر, جس کو قرضہ چاہیے 5% پہ قرضہ لے سکتا ہے, باقی سب چھوڑیے. اتنا بڑا پروگرام کسی نے آج تک دیا اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے. ود ہولڈنگ ٹیکس, فکس ٹیکس ریجیم, 1 ونڈو آپریشن. ٹھیک ہے, حافظ صاحب اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.